السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جادو کی کچھ اقسام کا ذکر اب کرتے ہیں. جادو کی دو بڑی اقسام ہیں. ایک عام جادو ہے اور ایک کالا جادو. آپ نے یہ دونوں لفظ سنے ہوگے، جادو اور کالا جادو. عام جادو جو ہے یہ تعویذ کے ذریعے یا جنتر منتر پڑھ کے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور کالے جادو میں نجاست سے قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں یا آیات کو الٹا لکھا جاتا ہے اور دیگر حرام کام کیے جاتے ہیں. یہ سخت قسم کا جادو ہوتا ہے. یعنی ایک عام جادو ہوتا ہے اور ایک سخت قسم کا جادو ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اور اقسام بھی ہیں. سحر تفریق، قریبی اور کاروباری رشتہ داروں میں جدائی ڈالنے والا. سحر محبت، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے والا. عام طور پر خواتین جاتی ہیں عاملوں کے پاس کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے. سحر تخیل، وہم میں ڈالنے والا. سحر جنون، دماغ کو مفلوج کرنے والا. سحر خمول، کاہلی اور سستی میں مبتلا کرنے والا کہ کچھ نہ کرے انسان. سحر حواتف، چیخ و پکار میں مبتلا کرنے والا. آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ غصہ کرتے ہیں اور ویسے بھی رات کو نیند میں چیخنا شروع کر دیتے ہیں، بلا وجہ بیٹھے بیٹھے چیخیں مارنے لگتے ہیں، کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہوتی. بعض اوقات بچوں کے اوپر کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ جو رونا شروع کرتے ہیں تو چپ کرنے کا نام ہی نہیں لیتے اور انسان عاجز آ جاتا ہے. یہ بھی اسی قسم کے اثرات کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات بچپن میں چونکہ بچے خود اپنے لیے کچھ نہیں پڑھ سکتے، اگر ماں باپ ان کے اوپر پڑھ کے کچھ دم نہ کر رہے ہوں، یہ کوئی بھی ایسی ریزن ہو سکتی ہے کہ جس میں شیاطین کا اثر ہو جاتا ہے. سحر امراض، جیسے یہ جو چیخو پکار والے جس کو ہم عام طور پہ زبان میں کیا کہتے ہیں، پینک اٹیک ہو گیا، کہ بیٹھے بیٹھے ایک شخص جو ہے اس کو انگزائٹی شروع ہوئی اور اس نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا، تو اس کے پیچھے بھی اس قسم کے اثرات ہوتے ہیں. سحر امراض، مختلف بیماریوں میں جیسے مرگی وغیرہ میں مبتلا کرنا. سحر استحاضہ، استحاضہ کی بیماری، یعنی عورتوں کو جو بلیڈنگ ختم ہی نہیں ہوتی، یہ بھی شیطان کا ایک چوکا ہوتا ہے، جیسے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جنات کا مختصر سا تعارف کرا دیتی ہوں کہ انسانوں اور فرشتوں کے علاوہ جنوں کی بھی ایک دنیا ہے. ایک دنیا جنوں کی بھی. جو چیزیں میں ایکسٹرا بتا رہی ہوں ان کے مختصر نوٹس لے لیں تاکہ کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا ہو تو آپ کو بھول نہ جائے. انسانوں اور فرشتوں کے علاوہ جنوں کی بھی ایک دنیا ہے، اور جنوں اور انسانوں کے درمیان ایک قدر مشترک ہے، اور یہ کہ دونوں مخلوقات عقل اور ادراک کی صفت سے متصف ہیں. دونوں کے اندر عقل اور ارادہ ہے، اسی لیے دونوں مکلف ہیں. دونوں کو اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے. بات ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ٹھیک ہے، تو ان کو کیوں عبادت کا حکم ہے؟ کیونکہ ان کے اندر بھی عقل ہے. انسان نظر آنے والی مخلوق ہے، جن نظر نہ آنے والی مخلوق ہے. دونوں کے اندر اچھا کرنے اور برا کرنے کی قدرت پائی جاتی ہے، دونوں کے پاس ہے، دونوں کے اختیار ہے. جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مادہ مختلف ہے. جن کس سے پیدا ہوئے؟ آگ سے، سب کو معلوم، اور انسان مٹی سے. جنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، کہ ہم نے جان کو اس سے پہلے آگ کی لو سے پیدا کیا. ٹھیک ہے، یہ نار سموم سے پیدا کیا. جان کا ایک معنی جن کیا گیا، اور جان کا ایک معنی کہا گیا کہ ابو الجن، جیسے آدم علیہ السلام ہے نا، ابو الانس، ابو البشر جس کو کہتے ہیں، تو پہلا جن جو تھا اس کو شولوں کی جو لپٹ ہے اس سے پیدا کیا گیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مارج من نار کا مطلب ہے شولوں کا ایک حصہ. یہ سورۃ الرحمن میں آتا ہے من مارج من نار. امام نووی کہتے ہیں کہ مارج ان شعلوں کو کہتے ہیں جن میں آگ کی سیاہی ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی دھواں اور آگ کی لپٹ جو ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنوں کو آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام کو اس مادے سے پیدا کیا گیا جس کو تمہارے لیے بیان کیا گیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا. جن کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، جیسے باغات کو جنت کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی درختوں کی ٹہنیاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اندر سے کچھ نظر نہیں آتا. یہاں بھی کئی پارکس میں اتنے گھنے درخت ہیں کہ آپ اس کے پیچھے دیکھ نہیں سکتے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا. ڈھال کو مجنہ کہا جاتا ہے کیونکہ جنگجو اس کو سامنے لا کے پیچھے چھپ جاتے ہیں.
جنوں کی ساخت اور حلیے کے بارے میں جو قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ ان کے دل، کان اور آنکھیں اور آواز اور دیگر چیزیں، یعنی ان کے بھی اعضاء ہیں، اسی طرح وہ کھاتے پیتے بھی ہیں. لیکن جنوں کی 3 بڑی قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ جن کے پر ہیں اور ہوا میں اڑتے ہیں. انسان نہیں اڑ سکتے لیکن جنات کی ایک قسم اڑتی ہے. دوسری قسم سانپ اور کتے کی قسم ہے، یعنی وہ سانپ اور کتے کی شکل میں ہے. اور ایک قسم وہ ہے جو کہیں رہتے ہیں پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، پانی پر رہتے ہیں، یعنی مختلف جگہوں پر انہوں نے بسیرا ڈالا ہوا ہے. یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، یعنی اتنی کثرت سے ہے جنات کے، اگر ہمیں نظر آئے تو شاید کوئی جگہ خالی نظر نہ آئے. پھر اسی طرح کالا کتا جو ہے اس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے سنن نبی داؤد کی، اسی لیے کالے کتے کو مارنے کا حکم ہے. پھر اسی طرح اندھیرا ہو یا کالی چیزیں وہ جنات کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. جنات کی قوت جو ہے وہ انسانوں کے مقابلے میں بعض چیزوں میں زیادہ ہے. مثلاً ان کی تیز رفتار حرکت، بہت تیزی سے موو کرتے ہیں، بہت جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. جیسے سلیمان علیہ السلام کی جو کہانی ہمیں ملتی ہے اس میں ملکہ سبا کا جو تخت اٹھوانا تھا تو ایک نے کہا کہ میں اٹھا کے لاتا ہوں اس سے پہلے کہ تم اپنی مجلس سے اٹھو، یعنی کچھ گھنٹے لگیں گے. کہ حضرت سلیمان کی کورٹ یا اس کا دربار ان کا لگتا تھا نا، یعنی ظہر کی مثلا نماز سے پہلے میں لے آؤں گا. دوسرا کہنے لگا انا آتی کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس سے پہلے لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ تم آنکھ جھپکو. تو آپ سوچئے کہ اتنی تیز سپیڈ کس کی ہوگی؟ آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم. یعنی بجلی کی رفتار جو ہے اس سے بھی تیز. تو اس میں بھی پھر یہ کہ سارے جن ایک جیسے نہیں، کوئی دیو ہیکل ہے، بہت ہیوج ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی بچے ہیں، کوئی کمزور ہیں، ان میں فیمیل بھی ہیں، میل بھی ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ آسمانوں کی طرف بھی تیزی سے جاتے ہیں. ظاہر لائٹ کی رفتار سے چڑھتے ہیں تو تبھی جا کے جلدی سے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر نیچے بھی آ جاتے ہیں. پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو تعمیراتی اور آلات بنانے کا فن بھی رکھتے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے قلعے انہوں نے بنائے اور دیگر چیزیں تعمیر کی، یعنی انہوں نے تعمیرات کی. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد کیوں نہیں ہو رہی تعمیرات جنات سے؟ مجھے معلوم ہے آپ کو نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کے میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو. تو کسی اور کے لیے نہ ہو کا مطلب کیا ہے کہ پھر وہ کوئی اور ان کو اس طرح قابو نہیں کر سکتا کہ محلات بنوائے یا کوئی اپنی مرضی کی چیزیں کروا سکے ان سے اس اسٹینڈرڈ کی. پھر اسی طرح یہ کہ مختلف شکلیں اختیار کرنے کا بھی ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے، بھیس بدلتے ہیں. مثلاً شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے انسان کی شکل بھی اختیار کی اور اسی طرح دیگر جانوروں کی، اور انسان کے خون میں بھی داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خون میں شیطان کس طرح دوڑتا ہے؟ جیسے خون دوڑتا ہے. تو وہ انسان کے اندر داخل بھی ہو سکتے ہیں. جنات کے کچھ پہلو کمزور بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ اسٹرینتھس ہیں ان کی اور کچھ ویکنیسز ہیں. اس کی چال بڑی کمزور ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن مجید سورۃ النساء 76 میں آتا ہے کہ بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے. نیک بندوں پہ شیطان کا تسلط نہیں ہوتا. نیک شخص جو ہے وہ شیطان کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. مضبوط ایمان والے بندوں سے شیطان ڈرتا ہے. مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان ڈرتا تھا. جنات کو مطیع اور تابع فرمان بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے لیے تھے. وہ ان کے لیے کام کرتے، جس کو چاہتے سزا دیتے، جس کو چاہتے قید کر دیتے. وہ ان کے لیے پانی میں بھی غوطے لگاتے تھے، یعنی سمندر کے اندر جا کے بھی چیزیں نکال کے لاتے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ وہ معجزات نہیں لا سکتے، جیسے پیغمبروں کے معجزات ہوتے ہیں، جن معجزے نہیں لا سکتے. وہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے، یعنی اصل صورت میں کبھی بھی نہیں آ سکتے. اور شکلیں کر کے تو وہ کہہ سکتے ہیں ہم پیغمبر ہیں، لیکن ہمیشہ جو شخص خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا دیکھا اس نے، اور بعض اوقات وہ اس حلیہ مبارک سے بالکل الگ ہوتا ہے جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، اوتھینٹک ملتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ایک حد تک پہنچ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے، ان کی لمٹس ہیں.
قرآن مجید میں آتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جنوں سے اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ زمین و آسمان کے کناروں سے بھاگ نکلو تو ذرا بھاگ کے دکھاؤ، تم بھاگ نہیں سکتے. یعنی وہ اللہ کے پورے کنٹرول میں ہے، انسانوں کے بس میں نہ بھی ہوں لیکن اللہ سے کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے. اسی طرح جنات بند دروازے نہیں کھول سکتے. بسم اللہ پڑھ کے آپ جو دروازہ بند کرتے ہیں الماری کا، ڈرار کا، کسی بھی چیز کا، سیف کا، تو اس کو نہیں کھول سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پیسے چوری ہو گئے تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے بند نہیں کیا ہوگا، ورنہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں. اسی طرح ان کی کچھ خوبی اور کچھ خرابی بھی ہوتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. سورۃ الجن میں کچھ ہم میں سے مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف گروہ چلے آ رہے ہیں. پھر جن انسان کو چمٹ بھی جاتے ہیں، پوزیس کر لیتے ہیں. یعنی مسلمانوں کے ائمہ میں سے، اسکالرز میں سے کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا، جو اوتھینٹک اسکالرز ہیں، کہ جنات دورہ پڑے ہوئے اور دیگر لوگوں کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. انسان جنات کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ 3 طرح کا معاملہ کرتے ہیں. یعنی انسان جنوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ 3 طرح. نمبر 1 شیطانی معاملہ، جیسے جادوگر اور کاہن کرتے ہیں، اور اس کے حرام ہونے اور شرک ہونے پر اتفاق ہے. یعنی جادوگر جس طرح جنوں کو ٹریٹ کرتے ہیں ایسے کرنا منع ہے. نمبر 2 رحمانی معاملہ. یہ اس وقت ہوا جب جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی رسالت کے بارے میں سنا، اس پر عمل کیا اور اپنی قوم کو تبلیغ کی. تو اگر کوئی شخص جنات کو تعلیم دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، یا ان کو کوئی اچھی بات سکھاتا ہے تو یہ جائز ہے. بعض لوگوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ ان کے کوئی بزرگ تھے، ان کو جنات اپنے علاقے میں لے گئے اور کہا کہ ہمیں واعظ کرو، ہماری قوم کو نصیحت کرو، اور انہوں نے باقاعدہ ان کو قرآن پڑھ کے سنایا اور تعلیم بھی دی. تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی یہ ہر ایک کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ خاص لوگوں کے ساتھ ایسا ہو بھی سکتا ہے، اور یہ بھی چیز سننے میں آتی ہے. پھر اسی طرح شاہی معاملہ جو سلیمان علیہ السلام نے کیا جنوں کے ساتھ، لیکن ان کے بعد وہ ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے کہا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو، یعنی کسی اور کو نہ ملے. یہ ایک طرح سے تمہید ہے، بنیاد ہے، تاکہ آپ کو یہ پوری بات سمجھ میں آ جائے، پوری ایک پکچر بن جائے کہ جادو ہوتا کیسے ہے، جنات سے ہوتا. تو جنات کون ہیں اور جنات انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اور وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اور انسان ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، اور کون سا معاملہ ٹھیک ہے اور کون سا ٹھیک نہیں ہے، اور کیا کیا اثرات نظر آتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے آپ مزید دیکھیں گے تاکہ آپ خود بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی تکلیف ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جادو یا جن کی وجہ سے ہی ہو. ٹھیک ہے، اور اگر ہے بھی تو اس کا علاج بھی ہے. کچھ چیزیں جو ہے وہ بک سے علاوہ بھی ہیں، کیونکہ بک تو آپ خود بھی پڑھ سکتے تھے لیکن اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کی ضرورت تھی. بک میں بیسک معلومات موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو مزید سمجھنے کے لیے کچھ اور باتیں بھی ذرا برداشت کر لیجئے اور اپنے پاس نوٹس بنا لیجئے. ٹھیک ہے. اب انسان اور شیطان جو ہے ان کا ریلیشن شپ باہم کیسے ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یعنی جنات تو ایک مخلوق ہے اور شیطان جنوں میں سے ہے، اور جو جنوں میں سے شیطان ہے وہ انسان کے دشمن ہے. اب آپ دیکھیے جب کوئی دشمن ہوتا ہے آپ کا تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ دشمن کیا کرتا ہے؟ نقصان پہنچاتا ہے. دشمن آپ کو تکلیف دیتا ہے. دشمن آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی چالیں چلتا رہتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے دشمن کو پہچانے بھی اور اس کی چالوں سے محفوظ بھی رہے. اس کی ایک چال یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان عداوت پیدا کرتا ہے، یعنی اچھے سے اچھے انسانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا، خون کے رشتوں کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، حتیٰ کہ بعض اوقات ماں باپ اور بچوں کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان جو اتنی محبت کے رشتے ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ وہ انسان کا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کی سب سے نمبر 1 چیز کیا ہے کہ وہ انسانوں کو باہم لڑاتا ہے. ایک کے دل میں دوسرے کے خلاف بدگمانیاں، دوسرے کے دل میں پہلے کے خلاف بدگمانیاں،
چیزوں کو اس طرح بنا کے دکھانا کہ جو ان کی اصل حقیقت نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کی ان چالوں سے محفوظ رہنے کی بھی، اور اس کی کاٹ کرنے کی بھی، کیونکہ اس کی چال ہے کمزور، لیکن اگر ہم خود ہی کمزور ہوں تو کمزور چیز کا وار بھی پڑ سکتا ہے. پھر یہ یاد رکھیے کہ وہ انسان کو اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے، نیکی کے کاموں میں ہمیشہ گڑبڑ ڈالتے، سستی پیدا کرتا ہے، ایسی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے کہ انسان اچھے کاموں کی طرف نہ آئے. کیونکہ شیطان نے کہا تھا نا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا. پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پہ ڈال دوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو شیطان کی ایک اور بہت بڑی چال کیا کہ انسان کو ناشکرا بنانا. جب انسان ناشکرا ہوتا ہے تو اس کے اندر کمپلینٹس بہت ہوتی ہیں، کسی کو انسان نہیں چھوڑتا، ہر ایک سے کوئی نہ کوئی شکایت. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے کہ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جس سے آپ کو کوئی شکایت نہیں، وہ ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہی نہ ہو، جس سے تعلق واسطہ نہیں، لیکن جس کے ساتھ تعلق ہے اور جتنا زیادہ تعلق ہے اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ شکایتیں ہیں. تو یہ ریلیشن شپ میں خرابی، یہ اس کا ایک بہت اہم کام ہے کہ جس کے بعد انسان ہرٹ ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے، بد دل ہوتا ہے، خوشی اس کی ساری ماری جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی خوشی کے موقع ہوتے ہیں، بچوں کی شادی کے مواقع ہیں، اب اس میں کوئی رشتہ دار روٹھ کے بیٹھ جائے گا، کہیں کوئی کھانے پہ طنز کر دے گا، کوئی کسی چیز کے اوپر کمنٹ کر دے گا. تو انسان کہتا ہے میں اتنا تھکا، میں نے اتنا کچھ کیا، اتنا مال خرچ کیا، اتنا وقت، مجھے کیا ملا؟ آخر میں تھک ٹوٹ کے بیٹھ گئے اور لوگوں کی باتیں ہی سننے کو ملی. تو اس قسم کی یہ جو پھوٹ ڈلوانا ہے اور تعلقات کی خرابی ہے، یہ عموماً شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہوتی ہے جس سے انسان کو آگاہ رہنا چاہیے. پھر اسی طرح انسانوں کو گمراہ کرنے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے. پہلے اسلام کے راستے پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کیا تم اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اس کو یہ سجھاتا ہے، یہ خیال دل میں ڈالتا ہے. یعنی جب کوئی شخص اسلام کی طرف آنے لگتا ہے یا مسلمان ہونے لگتا ہے یا دین کے اندر شعوری طور پہ آنے لگتا ہے کہ مجھے اب دین کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، میں مسلمان تو ہوں لیکن مجھے اپنے ہی دین کا نہیں پتا، تو وہ کہتے کہ کیا تمہارے ماں باپ غلط تھے؟ تو وہ اس کو اس طرح اس راستے پر آنے نہیں دیتا. پھر انسان شیطان کی بات نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے. پھر وہ ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ تو ہجرت کرے گا، اپنے باپ دادا کی زمین کو چھوڑ دے گا. مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی سی ہے جسے رسی بندھی ہو لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے پھر ہجرت کر جاتا ہے. پھر وہ جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو ایک مشقت والا کام کرنے لگا ہے، اس میں مال و دولت کھپ جاتا ہے، جب تو لڑے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، کوئی اور تیری بیوی سے نکاح کر لے گا، تیرا مال وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو اس طرح وہ اس قسم کے خیالات اس کے دل میں ڈالتا ہے، تو وہ اس کی رائے کو ٹھکرا دیتا ہے اور وہ جہاد کرتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسے ہی کیا، یعنی جس نیک کام میں خلل ڈالنے کے لیے وہ آیا اور اس نے اس کی بات نہیں مانی اور وہ کر گزرا، تو اللہ پر حق ہے کہ وہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے، کیونکہ وہ ساری زندگی شیطان سے لڑتا ہوا اور شیطان کی بات کو چھوڑ کے اللہ کی بات مانتا ہوا چلتا رہا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے پھر لازم ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے، اور جو قتل کیا گیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. پھر انسانوں کے درمیان فتنے ڈالنا، اور خصوصاً میاں بیوی کے درمیان، یعنی چھوٹی چھوٹی بات میں آپ دیکھیں گے کہ آپ سب کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ پولائٹلی بول رہے ہوتے ہیں سب کچھ، لیکن ہسبینڈ چھوٹی سی بات کرے تو آپ ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں، حالانکہ آپ کی کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یعنی آپ کوئی لڑنے کی نیت سے نہیں بیٹھے ہوتے، لیکن خواہ مخواہ ہی باتیں چبھنے لگ جاتی ہیں اور آپ کا سارا اخلاق دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. یعنی شیطان سب سے زیادہ تعلقات میں سے یعنی ماں باپ اور بچے، بہن بھائی، دوستوں کے علاوہ ان کو بھی خرابی کرتا ہے، مگر اس کا سب سے بڑا ہدف ہسبینڈ وائف ہوتا ہے کہ یہ لڑیں آپس میں کسی طرح. جابر کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے
پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، بس ان میں سے اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں ان سے بڑا ہو، اور ان میں سے ایک آتا اور کہتا میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتا کوئی بڑا کام نہیں کیا. پھر دوسرا آتا، اس نے کہا میں نے انسان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا دی. کہتے ہیں کہ وہ شیطان اس سے اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ تو نے کتنا اچھا کیا، پھر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے، اس کو حق کرتا ہے کہ تم میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا کے آئے، تم نے سب سے بڑا مار کا مارا ہے. کیونکہ ان دو افراد کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے تو سارا سکون برباد ہو کے رہ جاتا ہے، بچے برباد ہو کے رہ جاتے ہیں، ساری نعمتیں بیکار ہو کے رہ جاتی ہیں. بڑے سے بڑا گھر ہو، بڑی سے بڑی گاڑی ہو، اچھے سے اچھا کھانا میسر ہو، کسی چیز کی فکر نہ ہو، لیکن اگر ہسبینڈ وائف کے تعلقات ہی آپس میں اچھے نہیں تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز ہی اداس ہو جاتی ہے. بعض اوقات خاندان الگ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اور خون کے رشتوں میں تفرقہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابلیس صبح کے وقت اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جو کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اسے تاج پہناؤں گا. واپسی پر ان میں سے ایک کہتا ہے میں اسے ورغلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ابلیس کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ دوبارہ نکاح کر لے. پھر کہتا ہے ایک اور آ کے کہ میں پھسلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے والدین کی نافرمانی کر دی. وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے بعد میں حسن سلوک سے پیش آئے. ایک کہتا ہے میں اس کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، تو ابلیس کہتا ہے تو نے کمال کر دیا. ایک کہتا ہے میں نے فلاں کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے قتل کر دیا. ابلیس کہتا ہے تو نے بھی بہت اچھا کیا، اور پھر اس کو تاج پہنا دیتا ہے، کیونکہ قتل کے بعد تو وہ جان واپس نہیں آ سکتی، اور جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ایک دوسرے کے درمیان جو نفرت ہوتی ہے وہ پیدا کرتا ہے. تو ایک موقع پر ایک شخص نے ابن مسعود سے کہا کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی. تو ابن مسعود نے کہا الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی دلوں میں محبت کا پیدا ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بغض نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اس چیز کو ناپسندیدہ کر کے دکھائے جو اللہ نے تمہاری حلال کی ہے، یعنی حلال چیز کو وہ بالکل چھوٹا کر دیتا ہے اور حرام چیزوں کو اٹریکٹ کر کے اور خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. تو اس سے پھر نفرتیں پھیلتی ہیں اور تعلقات کی خرابیاں ہوتی ہیں. تو ایک عام قاعدے کے طور پر یہ بات رکھیے ذہن میں کہ اگر آپ کے دل میں اللہ نے کسی کی محبت ڈالی ہے تو یہ محبت ایک انعام ہے، یہ ایک رزق ہے، کیونکہ محبت سے انسان کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے. اور اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت آ گئی ہے تو یہ شیطان کا کام ہے. تو اب آپ اکیلے میں بیٹھ کے اپنے ساتھ یہ ایکسرسائز کریں گے کہ اپنے سارے رشتہ داروں کی لسٹ بنا کے دیکھیں گے کہ مجھے کس سے محبت ہے اور کس سے نفرت ہے، اور جس چیز سے نفرت ہے تو کیوں نفرت ہے، اور اس نفرت کی بنیاد کیا پڑی، اور اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات وہ صرف ایک سلام سے چلی جاتی ہے. دو لوگ جو آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے نا، دنوں تک آپ نے اپنی بہن کو فون نہیں کیا یا انہوں نے آپ کو نہیں کیا، تو کیا ہوتا ہے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں. اور جب آپ کال کر لیتے تو اتنی اچھی باتیں ہو جاتی ہیں، بعد میں آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی، میں کیا سوچ رہی تھی، کوئی حقیقت ہی نہیں اس چیز کی. تو اس لیے اگر یہ یاد رکھیں گے نا کہ نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تو کسی سے بھی جو نفرت ہے، چاہے شوہر سے ہے یا بچوں سے ہے یا ماں باپ سے ہے یا بہن بھائیوں سے یا دوستوں سے، یہ شیطان نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہوئی ہے، اور اس میں آپ کی کامیابی جبھی ہے جب آپ اس کو ہرا دیں. پھر اسی طرح نیگیٹو تھنکنگ، انسانوں میں منفی خیالات پیدا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو آپ کی اہلیہ صفیہ بنت حیی وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی اور کھڑے ہو کر آپ سے مسجد کے باہر بات کر رہی تھی. جب واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو اتنے میں دو انصاری صحابی تھے، وہ آپ کو دیکھ کے تیزی تھے گزرنے لگے، تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی ہے. تو انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے بارے میں ہم کوئی شک کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے، اس لیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ یا کوئی چیز نہ ڈال دے. جو دل سے گزرتا رہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بدگمانی ڈالے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو جب وہ آگاہ نہیں ہوتے، شعوری طور پر نہیں سوچتے، اپنے برین کو ٹرین نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک سے پہلے بدگمان ہوتے پھر اچھا گمان کرتے. آغاز بدگمانی سے کرتے ہیں، شروع بدگمانی سے کرتے ہیں. یعنی کسی کو بھی دیکھیں گے، ملیں گے تو یہ والا مجھ سے کیوں مل رہا ہے، یہ کیوں مسکرا رہا ہے، یہ کیوں اتنا پولائٹ ہے،
اس کو مجھ سے کیا مطلب ہے، اس کو مجھ سے کیا لینا ہے. اور کچھ لوگوں کو تو یہ فوبیا ہی ہوتا ہے، کسی انسان کو وہ خاطر میں نہیں لاتے، خاص طور پر اگر اللہ ان کو مال دے دے یا حسن دے دے یا کوئی علم دے دے، ان کے اندر اتنا تکبر پھر بھر جاتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ وہ بیچارے انسانوں کی سطح پر کسی سے ہنس بول بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہر ایک کے اوپر ہی شک کرتے ہیں کہ یہ میرے اس ڈگری کی وجہ سے مجھے چاہتا ہے. بعض اوقات بہن بھائیوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک بہن بھائی بہت آگے نکل گیا اور باقی ایوریج رہے، تو وہ ہر ایک کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ یہ اس لیے میرے ساتھ اچھے ہیں کیونکہ میں مال والا ہوں، یہ اس لیے اچھے ہیں میرے ساتھ کیونکہ میرے پاس نالج زیادہ ہے. تو یہ بھی شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں اور نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے جو دراصل انسان ہی کو پریشان رکھتی ہے. آپ دیکھیے کہ جو انسان ہر وقت یہ سوچتا رہے یہ کر رہا ہے، یہ فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، اس سے اس کی زندگی کتنی میزریبل ہے. اور جو جس کے چہرے کو دیکھے کہ یہ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا اچھا ہے، اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، اس نے کتنی اچھی بات کی ہے، اس کا رکھ رکھاؤ کتنا اچھا ہے، اس کی ڈریسنگ کتنی اچھی، کتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دوسرے میں ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن یہ شیطان ہمیں کہاں ڈھونڈنے دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ہر طرف خرابیاں ہی دیکھتے ہیں تو پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دنیا تو ایک عذاب خانہ ہی ہے. حالانکہ دنیا میں بھی اللہ نے بہت سی اچھی چیزیں رکھی ہیں، اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. اور دنیا کی جنت کیا ہے؟ دل کی خوشحالی، کہ انسان کو ایمان کا ایسا لطف آ جائے کہ لوگ کچھ بھی ہوں اس کا اپنا دل خوش رہے، اس کو پرواہ نہ ہو. پھر شیطان جو ہے عبادات میں خلل ڈالتا ہے. آپ نماز پڑھے تو دیکھیں آپ کتنی نماز یاد رکھنے دیتا ہے، اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے. اور بعض اوقات تو نماز بھی بھول جاتے ہیں کچھ لوگ، اوہ میں تو نماز ہی بھول گئی اور آخری وقت آ گیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کا دن ہے اور آپ کو سورۃ کہف ہی پڑھنا بھول جائے، اور جب سورج غروب ہو جائے تو آپ کو یاد ہے اوہ ہو میری تو ایک روٹین ہے اور آج وہ میں بھول ہی گئی. کبھی آپ ریگولر بیسس پہ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک ہی بھول جاتے ہیں. اس کا وجہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان کیوں بلواتا ہے؟ کیونکہ یہ ساری دراصل ہماری پروٹیکشن کی چیزیں ہیں شیطان سے، تو وہ ان کو ہٹاتا ہے. صدقہ پروٹیکٹ کرتا ہے، سورۃ الکہف کا پڑھنا پروٹیکشن کا ذریعہ ہے، صبح شام کی دعائیں پروٹیکشن کا ذریعہ ہے، رات کو سوتے وقت کے اذکار پروٹیکشن کے لیے ہیں. یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف دعائیں سکھا دی ہیں، یہ ساری ہماری پروٹیکشن. اور بعض اوقات وہ باتوں میں لگا کے آپ ادھر پڑھنے لگے کرنے لگے، ادھر کو فون آ گیا، وہ بچے نے بلا لیا، کچھ اور ہو گیا اور اصل کام آپ سے چھوٹ گیا. جس کام کو آپ نے ذرا بھی ٹالا نا اپنے وقت سے، اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے پھر کہ بعض اوقات وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، اور بعض اوقات وہ بھول ہی جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان. شیطان ان پہ غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی. یہ لوگ شیطان کا گروہ ہے. دوسری چیز ہے نظر بد. تو نظر بد کی حقیقت جاننا بھی ضروری ہے، اور پھر ان دونوں چیزوں کا آخر میں علاج انشاءاللہ بتاؤں گی. اب تک ہم نے جادو و شیاطین کے بارے میں جانا کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں، اور اب نظر بد کس طرح کام کرتی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ نظر کی حقیقت ہے، یعنی نظر ہے کوئی چیز، اٹ ایگزسٹس. ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایسے ہی تم باتیں کرتے ہو کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. یعنی کچھ چیزیں توہمات ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن جو چیزیں واقعی اثر رکھتی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے. اور یہ اثر جو ہے نگاہ کے اندر ایک تاثیر ہے، یہ بھی اللہ نے رکھی ہے انسان کے لیے. اقبال کا ایک شعر بھی ہے اس کے بارے میں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یقین کی قوت اتنی بڑی ہے، اسی طرح نظر کی قوت بھی اہمیت رکھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، العین حق، کہ نظر لگنا برحق ہے. ابن قیم کہتے ہیں اپنی کتاب الزاد میں، یہ حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں. یعنی حاسد کی نگاہ سے، یا کوئی بھی حاسد نہ بھی ہو، بعض لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں جو انسان کو لگ جاتے ہیں اور کبھی نہیں لگتے، کبھی خطا ہو جاتے ہیں. جیسے آپ تیر مارتے نا کہیں تو کبھی وہ نشانے پہ لگ جاتا ہے اور کبھی نہیں لگتا، لیکن وہ نگاہ سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو آپ اگر بات کرتے ہوئے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھے تو آپ کے منہ سے کچھ ریز یا کچھ ہوا نکل رہی ہوتی ہے نا بولتے ہوئے،
اسی طرح ناک سے بھی کچھ نکل رہا ہوتا ہے، اسی طرح آنکھوں سے بھی کچھ ریز نکل رہی ہوتی ہیں، کسی کی زیادہ ہوتی کسی کی کم ہوتی ہے، کسی وقت زیادہ ہوتی کسی وقت نہیں ہوتی، یعنی کہ جب ایک انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت جو دیکھتا ہے وہ اور طرح دیکھتا ہے. آپ دیکھیے غم کے وقت آپ کے آنسو کیسے ہوتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، اور خوشی کے وقت کے آنسو کیسے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں. جی، یعنی انسان خوشی سے بھی رو پڑتا ہے، لیکن وہ آنسو فرق ہوتے ہیں. آپ کبھی ٹیسٹ کر لیجیے گا نیکسٹ ٹائم، یاد رہے تو چہرے کے اوپر بھی اثر پڑ کے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح خوشی کے وقت انسان جب دیکھتا ہے تو اور طرح دیکھتا ہے، اس وقت بھی کچھ تیر نکلتے ہیں، اور غصے کے وقت یا حسد کے وقت جب وہ دیکھتا ہے کسی چیز کو خاص، اس سے کہتا ہے نا کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، تو یہ کھانے والی نظریں ایسی ہی ہوتی ہیں. غصے کے وقت کھا جانے والی نظریں ہوتی ہیں، لیکن خوشی کے وقت پیار بھری نظریں ہوتی ہیں، اور اسی طرح دیگر مواقع پر بھی. تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ نظر جو ہے یہ عام طور پر آمنا سامنا ہونے سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ کی قضاء و قدر سے قتل تک کر دیتی ہے، کبھی بیمار کر دیتی ہے، کبھی خوف اور دہشت زدہ کر دیتی، یعنی آپ ڈر سے جاتے ہیں، کبھی آپ کو ویک کر دیتی، کمزور کر دیتی، اور کبھی انسان کو حادثات کا شکار بھی کر دیتی. ہوتا اللہ کے اذن سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اللہ کی قضاء و قدر کے بعد بری نظر ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے. یہ ہمارے دین نے خود ہمیں بتا دیا. یعنی قضاء و قدر کا مطلب یہ کہ اس کی آئی تھی آ گئی، یعنی کوئی سبب بن گیا، کوئی بیماری آ گئی، ایسے ہی راہ چلتے ہی گر پڑے اور چلے گئے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے جو ہم بات واقع ہوتی ہیں وہ نظر کے باعث. جانوروں پر بھی اثر کرتی ہے نظر. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. یعنی جانور تڑپنے لگتا ہے اور پھر اچانک بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، پکا لیا جاتا ہے. یہ ایک قدیم بیماری ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو اس سے بچنے کی تدبیر سکھائی تھی. سورۃ یوسف 67 میں آتا ہے، وقال یا بنی، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، تم سب ایک دروازے سے نہیں اندر داخل ہونا شہر میں، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے جانا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، میں نہیں بچا سکتا. اگر تمہارے ساتھ کچھ ہونا ہوا تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن تم تدبیر اختیار کر لو. ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا ہے. علیہ توکلت، اس پر میں نے بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پہ بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے کہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اگر اللہ نے لکھا ہے کچھ ہونا ہوا تو اللہ ہی اس کو کاٹے گا، دور کر دے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اثرات بہت پہلے سے ہی انسانوں کو معلوم تھے کہ ایسا ہوتا ہے. پھر اس کی کچھ اقسام ہے. نظر بد کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے انسانی نظر کا لگنا اور دوسرا ہے جناتی نظر کا لگنا. انسان تو ہمیں نظر آتے ہیں، جن تو نظر بھی نہیں آتے. ابن قیم کہتے ہیں کہ نظر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، انسانی نظر اور جناتی نظر. ام سلمہ سے مروی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے کالے دھبے پڑ گئے تھے، جیسے بچھائیاں سی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر دم کرو، اسے نظر بد لگ گئی ہے. ایک خوبصورت بچی ہوگی، کسی نے دیکھا ہوگا، اٹریکٹ کی ہوگی، اور وہ اس کی نگاہ کے اثرات جا کے اس کی کیمسٹری تبدیل کر دی اس نے. اور پھر فرا کہتے ہیں، صفع کہتے ہیں جنوں کی نظر. اور یہ صفعتن کا لفظ یہاں پر آیا ہے حدیث میں، جو اس بچی کو نظر لگنے کا تھا، اور وہ انسانی نظر نہیں تھی، جناتی نظر بھی. آپ نے سنا ہوگا بعضوں کا جنات عاشق بھی ہو جاتے ہیں کچھ انسانوں پر، اور پھر ان کو پوزیس کر لیتے ہیں، یا ان کو اپنے قابو میں کرتے ہیں، یا اپنے طریقے سے چلاتے ہیں. اور جنوں کی نظر جو ہے وہ انسانوں کی نظر سے بھی سخت ہوتی ہے. ابو سعید کہتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی کو چھوڑ دیا.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان صورتوں کی پابندی کرنا بڑی ضروری ہے. یہ ہر طرح کی نظر بد، جادو وغیرہ سے پروٹیکشن کا ذریعہ ہے. تو ابن باز کہتے ہیں، ایک اسکالر ہیں، کہ نظر کا لگنا برحق ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ انسانوں سے بھی لگتی ہے اور جنوں سے بھی لگتی ہے. تاثیر کے اعتبار سے نظر کی اقسام، یعنی اثر جب ہوتا ہے اس میں ایک خوشی یا تعجب والی نظر ہوتی ہے. خوشی والی نظر، جو ایک کوئی بہت محبت کرنے والا بھی آپ سے پیار کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے. یا کسی کو کوئی نعمت ملی، مثلاً کسی کو کوئی گھر ملا اور بہت ہی خوبصورت گھر، پھر اسی طرح کوئی بچہ ہے تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، تو اپنے ہی بہن بھائی یا ماں باپ یا جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بہت حیران ہو کے دیکھتے، ارے تمہارا بچہ اتنا پیارا ہے، میں نے تو آج اسے بڑے دن بعد دیکھا، وہ تو بڑا میچور ہو گیا، وہ تو فلاں ہو گیا. تو وہ خوشی سے سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. تو جب کوئی نفس کسی منعم کی نعمتوں میں سے کسی نعمت پر خوش ہونے میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور اللہ کے اذن سے اس کو برباد بھی کر سکتی ہے، جب کہ نظر لگانے والے نے اس کو برکت کی دعا نہ دی ہو. برکت کی دعا دینا ضروری. عید پہ ہم سب اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم سب کیا کہتے ہیں، کو عید مبارک، کیونکہ اس وقت ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے، سبھی خوش ہوں گے تو اس خوشی کو نظر نہ لگے. کسی نے نیا گھر خریدا تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی مبارک. کسی کا بچہ پیدا ہو تو ہم اس کی مبارک. تو یہ جو مبارک لفظ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس نعمت میں اضافہ ہو، یہ نعمت ہمیشہ تمہارے پاس باقی رہے اور تم سے زوال نہ ہو اس نعمت کا. سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. یعنی اپنی ہی چیزوں، اپنے ہی بچوں کو دیکھ کر، اپنے ہی گھر کو دیکھ کر، اپنی ہی نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہو. ضروری نہیں ہوتا کہ حسد ہی سے نظر لگے، اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو، اگرچہ وہ نیک آدمی کی طرف سے کیوں نہ ہو. یعنی بعض اوقات نیک لوگوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ برائی ہو. کیونکہ جب ہم خود ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا تو ہمارے اپنے بلڈ کے اندر، اپنے جسم کے اندر چینجز آ جاتی، ہمارے جذبات میں تبدیلی آ جاتی. تو ان تبدیلی جذبات کے ساتھ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ جذبات ٹرانسفر بھی ہو جاتے ہیں، ان نگاہوں کے ذریعے دوسروں تک اثر انداز ہو جاتے ہیں. اس لیے جو کوئی کسی بہن بھائی کی کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کو ہمیشہ برکت کی دعا دیں. تو ایک نظر کون سی ہے، خوشی یا تعجب والی. دوسری نظر حسد والی. حسد نظر بد حاسد اور خبیث نفس سے نکلتی ہے، اس کا مالک بھی خبیث ہوتا ہے اور یہ نعمت کے ختم ہونے کی خواہش رکھتا ہے. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس نعمت برقرار رہے جو اللہ نے محسود کے اوپر انعام کی ہے. جیسے قرآن مجید میں اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا ہے. پھر ایک ہوتی ہے بیمار کرنے والی نظر. یہ وہ نظر ہے جو بیماری کی تاثیر کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے. یعنی ایک بندہ اچھا بھلا تھا، کسی خاص شخص سے ملا اور اس کے بعد اس کے سر کو جو درد شروع ہوا، حالانکہ کوئی اور ریزن ایسی تھی ہی نہیں، تو ایک دم وہ جو تکلیف شروع ہوئی تو اس کا علاج آپ گولی کھا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر سیلف رقیہ کر لیں، سیلف رقیہ کا مطلب ہے خود سے خود اپنے اوپر دم، درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ دعا مخصوص جو آئے گی انشاءاللہ وہ پڑھ لیں تو آپ کی تکلیف دور ہو سکتی ہے. تمیز کرنے کی اچانک جو چیز آئی ایک دم چبھی آ کے آپ کو، وہ تیر کی طرح ہوتی ہے نا، سمجھے کہ کوئی تیر لگا آ کے. ایک اور نظر ہے معطل کرنے والی نظر، بیکار کرنے والی کسی عضو کو. یعنی بعض اوقات کسی خاص عضو کو نظر لگ جاتی ہے اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، مثلا بولنے میں ہکلاہٹ یا پھر چلنے میں. ایک شخص بہت تیزی سے جلدی جلدی کام کرتا ہے،
وہ ویسا کرنا چھوڑ دیتا ہے، معطل کر دیا اس کو. یعنی اگر اچانک ہی کوئی ایسی چیز آئی، دیکھیں میڈیکل ریزنس بھی ہوتے ہیں، میں نہیں کہتی کہ نہیں ہوتے، وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ اسباب بھی ہوتے ہیں. یعنی ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے، دونوں پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے. جیسے کوئی بچہ بہت ماشاءاللہ شارپ ہے ہر چیز میں، وہ بہت وہ دوسری ہے، صحیح، لائک وہ پڑھنا چھوڑ دے یا پڑھنا وہ چھوڑ گیمز دے، میں لگ جائے یا وہ حفظ کر رہا ہے بچہ، تیز تیز پڑھ رہا ہے، وہ پوچھتا ہے کتنا حفظ ہو گیا، اتنا، ماشاء اللہ 1 سال کے اندر 15 سے پارے کر لی، میرے بیٹے نے تو 10 ہی کیے تھے. اگلے دن سے جو بچہ ضد کرنا شروع کرتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں، اچھا ان کو کیا نظر لگ گیا، آپ اپنے آپ کو بھی لگا بیٹھتے ہیں. میں نے 1 مہینے سے 1 دن بھی اپنا سبق مس نہیں کیا، اگلے دن سے ہی گاڑی اٹکنے لگتی ہے، والدین کی بھی لگتی ہے، خود اپنی بھی لگتی ہے. تو ماشاء اللہ ساتھ بول دیا کریں، ماشاء اللہ میں جب سے یہ کام کر رہی ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، یوں کہنا چاہیے. یعنی اللہ کا نام لیں اس پر، اور پھر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان یہ کہے کہ میری کوئی قوت کمال نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے میں نے یہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، رکاوٹیں نہیں آتی. ورنہ اپنے ہی بول اپنے سامنے آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آنے لگتی ہیں. آپ کہیں صحیح، جب سے گاڑی لی ہے اس نے کبھی کوئی ٹربل نہیں تھی، اگلے دن سٹارٹ نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن آپ اس سے پہلے بس ایک جملہ بڑھا لیجئے. یعنی یہ نہیں کہ اپنی نعمتوں کا ذکر نہ کریں یا شکرانہ نہ کریں یا خوش نہ ہوں یا خوشیاں شیئر ہی نہ کریں کہ انسان چپ کر کے بیٹھ جائے، جو میں بولوں گی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں، ساتھ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن وہ شیطان بھلوا دیتا ہے اللہ کا ذکر، پہلا جملہ بھول جاتے ہیں، صرف دوسرا بولتے ہیں اور مسئلہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے. جیسے پیچھے بھی بات ہوئی نا کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے، اور یہ بہت زہریلی نظر ہوتی ہے. اسمعی کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی نظر بہت کثرت سے لگتی تھی، کہ اس نے کسی گائے کے متعلق سنا تو اس کو اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا، تو اس نے کہا یہ ان گایوں میں سے کون سی گائے ہے؟ تو انہوں نے اس گائے سے توریہ کرتے ہوئے کہا یہ تو فلاں گائے ہے، یعنی کسی اور گائے کا نام لے لیا، جو اصل گائے تھی اس کا نام نہ لیا. تو دونوں گائے ہلاک ہو گئی، جس کے متعلق توریہ کیا اور جس سے توریہ کیا. اسمعی کہتا ہے میں نے سنا کہ وہ کہتا تھا جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو میں پاتا ہوں کہ میری آنکھوں سے ایک تپش اور حرارت برآمد ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر، اس کے کیمسٹری میں، اس کے بلڈ میں، اس کے جسم کی ورکنگ میں کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس سے وہ اثرات ہوتے ہیں. اگزامپل ہم نے سنا، اس کا مطلب ایبسینشیا میں غائبانہ بھی نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے صرف سنا تھا ان گایوں کے بارے میں اور لگ گئی. جی ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی جب کوئی کسی کے بارے میں کوئی ڈسکرپشن بتا رہا ہوتا ہے، میں نے یہ چیز دیکھی، ایسی دیکھی، ویسی دیکھی، حدیث میں آتا ہے نا اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. پھر جادو اور نظر بد کے اسباب. جادو کیوں کرایا جاتا ہے یا نظر بد کیوں اثر کرتی ہے؟ نمبر 1 دشمنی یا حسد، کسی کو ذہنی جسمانی بیماری میں مبتلا کرنا، رشتوں میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا. کسی نے رشتہ پوچھا نہیں، انہوں نے دیا تو کہا کہ اب ہم اس کا رشتہ بند کروائیں گے، تو وہ دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر ہمیں نہیں دیا تو اس کا کہیں بھی نہیں ہوگا. اولاد کی بندش، کاروبار میں بندش، مشترکہ کاروباروں کے حصہ داروں میں پھوٹ ڈالنا، تعلیم و ترقی میں رکاوٹ ڈالنا. نمبر 2 انسانی تعلقات میں خرابی، خامند بیوی میں تفریق، والدین اور اولاد میں لڑائی، پڑوسیوں میں فساد، دوستوں میں جدائی، بھائیوں کے درمیان نفرت. اب یہ جادو پھیلا کیوں ہے معاشرے کے اندر؟ سب سے بڑی وجہ اس کی جہالت ہے کہ لوگ اس کے شرعی حکم سے واقف نہیں کہ یہ کس قدر نقصان دہ چیز ہے. نمبر 2 ایمان اور تقوی کی کمزوری. نمبر 3 ان وسائل کی کثرت جو جادو پھیلانے اور جادوگروں تک آسانی سے رسائی پر معاون ہوتے ہیں. اب دیکھیے بیک ہوم بعض اوقات جگہ جگہ وہ لگے ہوتے ہیں، نجومی عامل، نمبر فون کے دیے ہوتے ہیں، گلی محلے کے ساتھ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر کسی کو ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں. یہاں بھی اخباروں میں آتا ہے. اچھا پورا صفحہ بعض اوقات ہوتا ہے. پھر اسی طرح لالچ اور مال کمانے کی رغبت، بعض اوقات مختلف چینل یا کال سینٹر سے، اور یعنی اس طرح کی کالز بھی بعض اوقات آتی ہیں کہ اس چیز کا علاج ہے اس طرح. پھر بعض لوگ مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس پھندے میں پھنس جاتے ہیں. بیماریوں اور اوہام کی کثرت، جادوگروں کو روکنے کے لیے سزاؤں کا نہ ہونا، کوئی پوچھنے پکڑنے والا نہیں، کھلی چھٹی ہے، جو مرضی جادوگر بن بیٹھے. پھر اسی طرح بعض اوقات
خرافات پر مبنی کارٹونز اور اس طرح کی چیزیں دیکھنا، وہ بھی بچوں کے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی کچھ ہڈن سٹل میسیجز ہوتے ہیں. بعض گانوں کو بیک ٹریک کیا گیا ہوتا ہے اور شیطانی اعمال اس میں ہوتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے شیطان خوش ہوتا ہے. پھر اسی طرح مسائل کا بھرمار ہونا اور زندگی میں مشکلات، اتنی مشکلات اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی راہ نہیں تو چلو جادو سے ہیلپ لیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. بعض عورتیں شوہر کے ظلم و ستم کا شکار رہتی ہیں، مارتا ہے، پیٹتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، تو پھر کوئی طریقہ نہیں سمجھ آتا، بے بس اور کمزور ہیں تو وہ چل پڑتے ہیں کسی ایسے عامل کے پاس، وہاں جا کے اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہسبینڈ کے خلاف کوئی تعویذ دو. پھر اسی طرح کوئی شخص مثلا بے روزگار ہے، فقیر ہے، کہیں کوئی کام کاج نہیں، نہ کچھ پڑھا لکھا، نہ کوئی نوکری نہیں ملتی، وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جو طول پکڑ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں، چلو جادوگر کے پاس. بعض لوگوں کی کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے یا کوئی اور مال کھو بیٹھتے ہیں یا کوئی انیوژل قسم کی چیز پیش آ جاتی ہے تو وہ لوگ جادوگروں کے پاس چل پڑتے ہیں. یعنی مسائل میں جب انسان گرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ نہ علم ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، شرعی حکم پتہ نہیں اور وہ پڑ گیا اس کے اندر. سر جادوگروں کے نام سے تو نہیں جاتے لوگ، عالم کے نام سے جاتے ہیں، عالم کے پاس جا رہے ہیں، عامل کہتے ہیں ہاں، مطلب مولانا کے پاس چلے جاتے کہ ہم کو علاج بتائے اس کا، ہمیں جی ہاں، پریشانی ہے. بعض مولانا کے پاس جاتے ہیں، بعض کسی اسی طرح کے عالم کے پاس، بعض عامل کے پاس، بعض جادوگر کے پاس. یہ نہیں کہتے جادوگر کے پاس جا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ نجومی کے پاس یا عامل کے پاس، ڈفرینٹ نیمز جیسے رکھے ہوئے نا. اب دیکھنا یہ ہے، نام کسی نے کچھ بھی رکھا ہو، بورڈ کچھ بھی لگایا ہو، دیکھنا یہ وہ کرتا کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ آگے میں کچھ باتیں ذکر کروں گی کہ کیا علاج نہیں کروانا چاہیے، کس کے پاس نہیں جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. جو بھی خاص طور سے بچوں کو اسکیری موویز دیکھنے کا آج کل اتنا زیادہ رہتا ہے کہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں تو اس سے بھی استاذہ وہ اثرات ہوتے ہیں نا، ذہنی طور پہ اثرات ہوتے ہیں. دیکھیے ہم جو کچھ ہے نا وہ اپنے ماحول کی وجہ سے موسٹلی، ایون باڈی لینگویج ہوتی ہے. آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں کہ بالکل ماؤں کی نقل کر کے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں یا ٹون ان کی وہ ہوتی ہے. پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں پھر ان کو تھوڑی سی اپنی آئیڈینٹی کا بھی خیال آتا ہے، لیکن بہت دفعہ ہمارے جیسچر حتیٰ کہ مسکرانے کا انداز وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ماں باپ کا ہے. اور وہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ وہ جب 2 سال کے تھے، ماں کی گود میں بیٹھتے تھے، ماں کی مسکراہٹ اچھی لگتی تھی، ویسے ہی کاپی کرتے تھے. اور وہ کاپی کرتے کرتے اتنی عادت ہو گئی کہ بڑے ہو کر وہی چل گئی، تو پھر وہ مشابہت آ جاتی. تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم آس پاس دیکھتے رہتے ہیں. میں کل ہی ایک اسکالر کے بارے میں پڑھ رہی تھی، ابن راوندی ان کا نام تھا، بہت نیک با حیا انسان تھے، بہت قابل. تو بہت پہلے کی بات ہے، اب کے نہیں، یہ پرانے اسکالرز میں سے. کہنے لگے کہ میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں کہ جو ملحد ایتھیسٹ وغیرہ ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، میں ذرا ان کے بھی سن لوں جا کے. تو ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد دین بھی چھوڑ دیا اور سب کچھ ختم ہو گیا اور انہی جیسے ہو گئے. تو یہ بہت زیادہ ڈرنے والی بات ہے کہ آپ کی دوستی، آپ کے بچوں کی دوستی، ان کی کمپنی، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے بیچ میں. اور اگر وہ مجبوری کے تحت بھی ہے، مثلا یونیورسٹی میں ہے، کہیں جاب جگہ پر ہے، تو پھر آپ کا مضبوط کنیکشن ان کے ساتھ بڑا ضروری ہے کہ اس کی دھلائی کرتے رہیں. یعنی جو کچھ وہ وہاں سے اثرات لے کر آتے ہیں اس کو انڈو کرتے رہیں. اگر آپ نے چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پہ تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ انہی کی ساری چیزیں صحیح سمجھ کے قبول کر لیں. تو یہ بات درست ہے کہ جس طرح کا لٹریچر پڑھتے ہیں، جس طرح کے دوست ہوتے ہیں، جس طرح کی باتیں ہوتی. ابھی بچی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ کلاس 4 میں تھی تو اس وقت اس کو جنوں کے بارے میں پڑھنے کا بڑا شوق ہے. تو کہتی ہے میں نے 200 کتابیں اس پہ پڑھی. تو آپ دیکھیے کہ وہ تو چند سال پہلے کی بات ہے، اب تو اتنا کچھ اویلیبل ہے. آپ نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ کیا کیا خرافات ہیں. A to Z آپ کو سکھاتے ہیں کہ جادو کیسے کرنا ہے. اب اس کو کوئی تجربہ نہ کرنا شروع کر دیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وسائل بڑھ گئے ہیں ایسی چیزوں کو ایکسس کرنے کے، جس کی وجہ سے یہ خرابیاں بھی اور زیادہ بڑھ گئی. یعنی پہلے ہوتا تھا جادو وادو اور اس طرح کی چیزیں کچھ سال پہلے تک بھی، مگر اتنی کثرت نہیں تھی جتنی اب یلغار ہے. اتنا آسان نہیں تھا. دیکھیں نا، ایک شریف گھر سے ایک عورت نکل کے ایک گلی میں بیٹھے ہوئے پردہ لگا کے جادوگر یا عامل کے پاس جاتے ہوئے بھی شرماتی تھی نا کہ کوئی کیا کہے گا، یہ کہاں جا رہی ہے، یہ اچھے بھلے گھر کی خاتون ہے اور یہ کہاں جا کے بیٹھ رہی ہے، کس سے مل رہی. وہ ماں باپ سے چوری چھپے، شوہر سے ادھر ادھر سے چھپ چھپا کے لوگ یہ کام کرتے تھے. اب تو وہ چیز بھی نہیں رہی. اس میں آپ دیکھیے کہ جو علامات ہوتی ہیں نا، اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے یہ دونوں چیزیں انٹرمکس بھی ہوتی ہیں بعض اوقات.
کیونکہ جو نظر ہوتی ہے نا عموماً تو آپ انسٹنٹ دم وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات زائل ہونے لگتے ہیں، لیکن جادو جو ہے وہ ایک بیماری کی اصل میں شکل اختیار کر لیتا ہے اگر اس کا کچھ زیادہ عرصے تک علاج نہ کیا جائے. جو نظر ہوتی ہے نا اس کا انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے، یعنی اچانک کوئی چیز آپ کے اوپر جیسے حملہ آور ہو گئی، جیسے بعض اوقات کوئی وائرس پھیلا ہو تو اچانک آپ کا گلا پکڑا جاتا ہے. یعنی حج وغیرہ پہ جائیں نا تو جتنی چاہیں آپ دوائیاں شوائیاں لے کے جائیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی خراش شروع ہوتی اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے آپ بخار تک آ جاتے. تو اسی طرح جو ایک دم کوئی چیز ان یوزل ہو گئی، لیکن ضروری نہیں کہ ہم پھر بھی 100% فگر آؤٹ کر پائیں یہ نظر لگی ہے یا یہ جادو ہوا ہے یا یہ کچھ جراثیم اٹیک کیا ہے. لیکن بہرحال جو دعائیں بتائی گئی ہیں، یعنی قرآن کو جو شفا کہا گیا ہے وہ اس معنی میں شفا ہے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ہے اور روحانی کی. جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات روحانی سبب ہوتا ہے، مرض جسمانی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جسمانی تکلیف ہوتی ہے جو روح پر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. میری سسٹر کے ساتھ ایسے ہوا تھا جب ان کی شادی ہوئی تھی نہیں تو ان کے ساتھ کیا ہونا شروع ہو گیا کہ ان کے سارے کام خراب ہونا شروع ہو گئے. میں نے خود دیکھے ہوئے کہ اس کے کپڑے ٹیچی میں سے، اس کے اندر پیٹی میں سے کٹے ہوئے نکلتے تھے، خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں ادھر ادھر. اور مطلب ہمیں پتہ بھی چل گیا تھا کہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے کر رہا ہے. تو میری بہن کی ساس نے کوشش کی ادھر ادھر لے جانے کی، یا لوگوں کو بلا کے پتہ نہیں وہ عجیب عجیب سے عمل لوٹا گھما کے اور پتہ نہیں کس کس قسم کے کرنے کی، لیکن میری بہن نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مطلب جو قرآن اور سنت کا ہے میں اسی پہ چلتی رہوں گی، اور ایز لانگ ایز مجھے پرسنلی کوئی اس سے نقصان نہیں ہو رہا. مطلب ان کا بہت زیور بھی گم ہوا اس طرح سے، لیکن ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کون کر سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیا، لائک ان کے بچوں کی فیسیں دینی شروع کر دی، ان کی بیٹی کی شادی بھی کرائی، اپنا زیور دیا، مطلب بہت زیادہ ابھی تک وہ کرتی ہیں. اور آہستہ 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 معاملات درست ہونا شروع ہو گئے اور یہ سب ختم ہو گیا. تو الحمدللہ مطلب انہوں نے بہت پریشانی کا ٹائم گزارا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ کسی بھی شرکیہ یا اس کے غلط قسم کے علاج میں نہیں پڑی الحمدللہ. یعنی حاسد کے حسد کی آگ کو حسن سلوک سے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سینیریو ایسا بھی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بہت اچھا کیے جاتے ہیں اور آپ اس کے اوپر احسان بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ احسان کے بعد آپ سے حاسد ہو جاتا ہے، وہ شر بہت بڑا اور آپ کو ہوتا ہے. نظر آ جاتا ہے. تو اس صورت میں آدمی کیا کرے؟ اوائڈ کرے ان کو یا کس طریقے سے ٹیکل کرے؟ کیونکہ آپ نے شروع میں ان سے بہت اچھا برتاؤ رکھا ہوا ہے، اب آپ ایک دم سے پیچھے کس طرح ہٹیں؟ احسان تو کرتے رہنا چاہیے. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تھا کہ ان کی بیٹی پر الزام اس شخص نے لگایا جن کو وہ وظیفہ دیتے تھے باقاعدہ، تو انہوں نے سوچا کہ میں آج کے بعد یہ وظیفہ نہیں دوں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اہل فضل جو ہیں وہ احسان کرنا نہ بھولیں، تو انہوں نے پھر وظیفہ دگنا کر دیا تھا. تو احسان چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اپنی حفاظت کے لیے محتاط رہنا چاہیے اور علاج کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی خیر لاتی ہے. اگرچہ فوری طور پر نہ لائے، لیکن نیکی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے اور اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ جو اپنے پسندیدہ پلانٹس جو ہوتے ہیں اس کو بھی نظر لگ جاتی ہے؟ اگر گائے پہ اثر ہو سکتا ہے تو پلانٹ پہ بھی اثر ہو سکتا ہے. تو مجھ سے اس سے بہت ڈر لگتا ہے کہ کوئی آئے گا میرے گھر میں. ابھی نہیں، آپ اس طرح کا وہم نہ کیا کریں. آپ جو حفاظت کی دعائیں ہیں، گھر میں قرآن کی تلاوت اور یہ سب چیزیں کریں. کوئی پروٹیکشن کی شیلڈ ہوگی، کوئی انشاءاللہ کچھ نہیں کر سکتا. یعنی کوئی کہے کہ میں ذرا اس کو نظر لگاؤں، تو ایسے کوئی نہیں لگا سکتا. غائبانہ نظر بھی لگتی. اس میں آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی کا علاج کروانا ہوتا تو عامل کہتے ہیں اس کی تصویر لائیں. سنا آپ نے کبھی؟ جی، تصویر منگواتے ہیں یا اس کا کپڑا منگواتے ہیں، یعنی اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا پیشنٹ یا جو بھی. تو وہ جو تصویر ہوتی ہے اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے اور اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ لوگ بہت زیادہ اپنی فیس بک کے اوپر یہ کھانا کھایا، وہ فوراً تصویر نکال کے یہ اس ریسٹورینٹ میں گئے، اس ہالیڈے پہ گئے، یہ آج مجھے گفٹ ملی، ہسبینڈ کی طرف سے یہ انگوٹھی گفٹ ملی ہے، یہ فلاں ہے. ہر چیز کی تصویر جو ہے، یا دونوں کی ایک بیوٹیفل فیس جو ہے وہ
کٹھے کہیں کھڑے ہیں, وہ سامنے لگا دیے, چاہے آپس میں لڑائی جھگڑا ہی کیوں نہ ہو. اب یہ چیزیں جو ہے جب وہ دوسرے لوگ دیکھیں جن کی زندگیوں میں نہ یہ کھانا ہے, نہ یہ ہالیڈیز ہیں, نہ یہ محبتیں ہیں, تو پھر ان کے دل کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک حسد پیدا ہوتا ہے یا ایک غم پیدا ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں پھر ان کے اندر سے جو اثرات نکلتے ہیں وہ پھر متاثر کرتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا نا کہ اپنے ارادوں کی تکمیل تک رازداری سے کام لو, کہ آپ کوئی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں تو شروع میں ہی اس کو نہیں بیان کرو. اسلامی طور پر تو یہ ہے ہی یہ بات کہ ارادوں کی تکمیل کے لیے رازداری سے کام لینا چاہیے, لیکن سائنٹیفکلی بھی اس کو اس طرح پروو کیا گیا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا اور ٹو مچ اس کے بارے میں ٹاک کر لیتے ہیں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو وہ جو آپ کے اندر کا سارا کرنے کا جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ باتوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کام نہیں ہوتا. 2 سوال تھے. ایک تو یہ کہ جیسے مینٹل النس اور جادو کو ڈفرینشیٹ کب پتہ چلے کہ ہمیں نہیں اب سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے یا سائیکالوجسٹ کے پاس؟ ایکچولی میرے ابو سائیکیٹرسٹ ہیں, سو بہت پیشنٹس میں نے دیکھے ہیں جو سیویئر ڈپریشن میں ہوتے ہیں, لیکن سمٹمس ان کے ایسے ہی مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک دم جیسے جادو کیا ہوا ہے اور پریشانی ہے. سو کب ڈفرینشیٹ کریں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ یا پھر یہ کہ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس تو ہر صورت جانا ہی چاہیے, چاہے بظاہر آپ کو یوں لگے بھی کہ جیسے کوئی غیر معمولی اثرات ہیں, کیونکہ جب کوئی جادو بھی کرتا ہے تو اس کے اثرات جسم پر بھی آتے ہیں, فزیکل النس بھی ہوتی ہے. تو فزیکل النس کا بھی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, یعنی اگر آپ کو اس سے پیٹ خراب ہو گیا ہے یا ہیڈ ایکس ہو رہے ہیں یا کچھ اور اس طرح کا, تو اس کو علاج کرانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا دین ہمیں قرآن سے شفا حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ اذکار بھی کرنے چاہیے, دونوں ساتھ ساتھ کرنے چاہیے. ایک اور سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ سکس سینس ہوتی ہے یا از اٹ کہ وہ ہمارا شیطان ہمیں ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے ایک طرف شیطان ہے تو دوسری طرف فرشتے بھی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو, ان کو تسلیاں دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں اور جنت میں وہ کچھ تمہیں ملے گا جو تم چاہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جب ایمان ہوتا ہے, نیک عمل وہ کرتا ہے, ہر مشکل حال میں بھی اللہ پر بھروسہ کیے رکھتا ہے, تو فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد ہوتی ہے. یہ جنگ بدر میں بھی مدد ہوئی تھی اور احد میں بھی اور جگہوں پر بھی, اور انڈیویجولس کے ساتھ بھی یہ مدد آتی ہے. ایمان والوں کے ساتھ فرشتوں کی مدد آتی ہے, وہ اس کے دل میں پازیٹیو تھنکنگ ڈالتے ہیں اور صرف شیطان ہی وسوسے نہیں ڈالتا, دوسری طرف سے بھی آتے. تو ہر انسان کے اندر اچھے خیالات اور برے دونوں ہوتے ہیں. تو جب انسان نیکی کرنے لگتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پازیٹیو تھنکنگ بڑھ جاتی ہے اور فرشتوں کی مدد بڑھ جاتی ہے. اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو فرشتے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور شیطان کا غلبہ بڑھ جاتا ہے. وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو پہلے سے احساس ہونے لگتا ہے, سو دیٹس ہمیں فرشتے بھی تو وہ فرشتے جو خیال ڈالتے ہیں نا پھر آ کے وہ آپ محسوس کرتے ہیں, اور اس کو بصیرت بھی کہہ سکتے ہیں آپ, کہ آپ فور سی کر سکتے ہیں, سکس سینس کہیں یا الہام کہیں, بصیرت کہیں, یعنی کہ وجدان کا, یعنی کئی نام ہیں اس چیز کے, لیکن یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اب مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے, اتنے میں عراق میں جو مسلمانوں کی فوج تھی وہ پسپا ہو رہی تھی, تو انہوں نے خطبے کے اندر ہی جرنیل کو مخاطب کیا. ان کو وہ ایک طرح سے الہام ہوا, انہوں نے جیسے کوئی ایک سین دیکھا ہو, تو وہ وہیں سے آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل, اے ساریہ جو کمانڈر تھا پہاڑ کی طرف ہو جاؤ, اور وہ آواز کئی 100 میل دور ان کے کان میں جا کے پڑتی ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی. جن سے شیطان بھاگتا ہے وہاں فرشتے اس طرح کی خبریں بھی پہنچا دیتے ہیں, اور پھر انسان جب جواب دیتا ہے تو وہ وہاں تک بھی پہنچا دیتے ہیں. استاذہ مجھے ناموں کے تعلق سے پوچھنا تھا کہ نام بھی اثر کرتے ہیں؟ جی نام اثر کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے پڑھا سحر کے بارے میں, تو سحر کے معنی بہت خراب ہیں اس میں, اور ہم نام رکھتے ہیں سحری کے تعلق سے سحر رکھتے ہیں, تو ہم اگر وہ سحر ہوتا ہے, سحر پکارتے تو غلط کرتے ہیں. جی تو اس کا اثر ہوگا؟ ہو سکتا ہے اثر ہو. وہ جو سحر ہے نا صبح کا, جی, تو اس کو سحر بعض اوقات لوگ بولتے ہیں.
ہاں تو سحر تو جادو کو کہتے ہیں، تو برے نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے جی، یا اگر نام تو ٹھیک رکھا ہوا لیکن غلط پروننسیشن سے بھی روکنا چاہیے لوگوں کو. جی. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. اگر یہ دل میں رہے کہ میری نظر لگ جاتی ہے، مجھے کچھ پتہ چلے اپنے بچوں کے بارے میں یا کچھ بھی، تو کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں بھی کرو، سب کچھ کرو، اس کے باوجود بھی یہ دل میں بار بار وہم آتا رہتا ہے، پھر ایسا ہو بھی جاتا ہے جیسا سوچتے ہیں کہ ہاں بھئی ایسا ہو نہ جائے، مجھے پتہ چل گیا تو اب ایسا ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو بھی نظر وہ دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ، تو اس طرح کی دعائیں پڑھنی چاہیے رائٹ اوے، اسی وقت پڑھنی چاہیے، اسی وقت جب وسوسہ آئے اسی وقت پڑھیں. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت نظر بھر کے نہ پھر اس چیز کو دیکھیں، یعنی جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی نگاہ بہت لگتی ہے، تو ایک ہوتا ہے سرسری نظر سے کسی چیز کو دیکھنا اور کہنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور ایک ہے کہ اس کو دیکھا تو دیکھتے ہی چلے جانا، گھور گھور کے دیکھنا، جیسے وہ نہ کیا جائے. بچے جیسے آ کے ڈسکس کرتے ہیں کوئی جاب انٹرویو یا اپنے کاروبار کے بارے میں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کے بارے میں وہ طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے. جی، مرچیں وغیرہ جلا کے نہیں کرنے چاہیے جو مسنون طریقہ ہے. تو انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل کریں گے، اس میں علاج بتائے جائیں گے کہ مسنون علاج کیا کیا ہے، کیونکہ بعض علاج جو ہے وہ شرکیہ ہے جو ایمان کو خراب کرتے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس لیکچر کے رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم یہ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کیا چیز ہمارے حق میں درست ہے علاج کے طور پر اور کیا چیز نقصان دہ ہے. ایسا نہ ہو کہ علاج کر رہے ہیں اور اس سے بڑا نقصان کر بیٹھے، تو یہ ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات نظر یا جادو کی وجہ سے کوئی بہت اچھا عمل کرنے والا انسان آف ٹریک ہو جاتا ہے زندگی سے، اور پھر وہ واپس اپنے اچھے ٹریک پہ نہیں آتا، اور اسی حالت میں بے شک وہ بہت بڑے گناہوں میں نہ مبتلا ہو، پر آف ٹریک ہی حالت میں اس کو طبعی موت آ جائے، تو اس کی ضائع ہوئی زندگی کا الزام کس پہ جائے گا؟ دیکھیں، جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا، تو بیماری کی حالت میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نیک کام تسلسل سے کرتا ہو، پھر اگر بیمار ہو جائے اور وہ کام چھوڑ دے، تو بیماری کی حالت میں وہ نیک عمل لکھے جاتے رہتے ہیں. اور بیماری ایک آزمائش ہے، تکلیف ہے، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو مل جائے گا. بعض اوقات نیک اعمال سے انسان اس درجے کو نہیں پہنچتا جس درجے کو تکلیف سے گزر کے پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے.